السلام علیکم دوستو، میں ہوں غوث سیوانی اور آج کچھ باتیں کشمیر کی تہذیب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے کلچر، یہاں کے لوگوں کے رہن سہن پر صوفیوں اور بزرگان دین کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ حالانکہ کشمیر کی تہذیب بھی ملی جلی تہذیب ہے جس نے ہندو مت، شیوازم اور بدھزم سے اثر قبول کیا ہے۔ کشمیر میں صوفیزم کی باقاعدہ اشاعت صوفیوں اور رشیوں کے ذریعے ہوئی اور اس طرح یہاں ایک بڑے انقلاب اور کلچرل بدلاؤ کی شروعات ہوئی۔ اس دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ساتھ رہنے والی دو قومیں ایک دوسرے کے اثرات سے بچ جائیں۔ اس کی مثالیں بار بار ہمیں بھارت میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بھارت کا اپنا قدیم کلچر تھا، مگر جب یہاں مسلمان آئے تو ان کی تہذیب بھی یہاں کے کلچر میں شامل ہو گئی۔ ہندوستانیوں نے ان کی تہذیب کو اپنا لیا اور ان کے لباس کا فخریہ طور پر استعمال کرنے لگے۔ یہی نہیں، ان کے طرز تعمیر کو بھی اپنایا۔ کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جو حکمراں طبقے کی تہذیب تھی اسے یہاں کے عوام نے اپنا لیا۔ یہ تہذیب صوفیہ کی بھی تھی، جن کے اثر نے کشمیر کو تصوف سے روشناس کرایا تھا۔ کشمیر میں صوفیوں کے پیغام کو پھیلانے میں ایک خاص بات جو مددگار ثابت ہوئی وہ تھی بدھ مت کے اثرات۔ یہاں بدھ مت ایک دور میں اپنا زبردست اثر رکھتا تھا، مگر بعد میں شیو مت کے ماننے والوں کے اثرات بڑھنے لگے اور بدھ مت کا زور کم ہوا۔ بدھ مت کے اثر سے وادی میں ذات پات کی بندھنیں ڈھیلی تھیں، لہذا چھوت چھات بھی کم تھا۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں صوفیوں کے پیغام کی اشاعت میں ایک بڑی رکاوٹ یہ چھوت چھات کی لعنت بھی تھی، مگر کشمیر میں یہ بات نہ تھی۔ یہاں ذات پات کی بندھنیں صرف ہندوؤں میں تھیں اور ان کا زور بھی کم تھا، لہٰذا جب صوفیوں نے ان تک اپنا پیغام پہنچایا تو اسے انہوں نے سنا اور پسند آیا تو قبول بھی کیا۔ صوفیوں کا ایک طریقہ گفتگو اور ڈائلاگ کا بھی رہا ہے۔ جب مقامی لوگوں اور صوفیوں کے درمیان کی دوریاں ختم ہوئیں تو انہوں نے آپس میں میل جول اور بات چیت شروع کی اور ایک دوسرے کے افکار و خیالات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہاں کے عوام صوفیوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور عام طور پر مسلمان بھی ہندو جوگیوں اور سادھوؤں کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اس سے یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی کوششیں کی۔ دونوں کی قربت کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہوں کے زمانہ میں وادی میں کبھی کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہیں برپا ہوئے۔ زین العابدین بڑ شاہ نے تو ہندوؤں کا خاص خیال رکھا اور ان کے حقوق کو تلف ہونے سے بچایا، یہاں تک کہ ستی سے بھی پابندی ختم کر دی۔ عام طور پر یہاں ہندو اور مسلمان امن و امان سے رہتے تھے اور ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ دونوں آپس میں رشتے بھی کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے تیج تہواروں نیز خوشی اور غم میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں جاتے اور تہواروں میں شریک ہوتے۔ ہندو صوفیوں کی عزت کرتے اور مسلمان سادھوؤں کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ صوفیہ ہندو جوگیوں سے مل کر مذاکرہ بھی کرتے۔ للہ عارفہ اور نور الدین رشی کے عارفانہ گیت ہندو اور مسلمان دونوں کے قلوب کو یکساں طور پر گرماتے تھے اور گرماتے ہیں۔ یہاں چونکہ اسلام اور تصوف دونوں ساتھ ساتھ پہنچے تھے، لہٰذا عوام کا رجحان روحانیت کی طرف شروع سے رہا اور وہ صوفیوں اور عارفوں کا احترام کرتے رہے۔ اسلام نے اگر انہیں ایک نظام حیات دیا تو صوفیوں نے انہیں مذہب کی روح سے آگاہ کیا۔ یہ تصوف کے ابتدائی اثرات تھے جو وادی کے باشندوں پر پڑے۔ صوفیہ کی تعلیمات نے یہاں کے معاشرے پر جو اثرات ڈالے وہ اتنے گہرے تھے کہ ان کے اثر سے یہاں کا کوئی طبقہ بھی بچ نہیں پایا۔ صوفیہ کی تعلیمات نے جو اثرات چھوڑے وہ ہمہ گیر تھے۔ یہ اثرات
صرف ان پر ہی نہیں پڑے جنہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ ان پر بھی ہوئے جنہوں نے اسلام سے دوری بنائے رکھا۔ ذات پات کے بندھن کمزور ہوئے اور ستی جیسی ظالمانہ رسم کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، ایک سماج میں رہنے والے افراد ایک دوسرے سے بہت کچھ لیتے ہیں اور بہت کچھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طبقہ دوسرے کو متاثر کرے اور خود متاثر نہ ہو۔ کشمیر میں جہاں ہندوؤں نے مسلمانوں سے اثرات قبول کیے، وہیں مسلمانوں نے بھی کچھ ہندوؤں سے اثرات لیے۔ کشمیر کے سلاطین اگرچہ باہر سے آئے تھے، لیکن ہندوؤں کے اعتقادات اور رسم و رواج کو اپنانے میں وہ اپنی مسلمان رعایا سے کسی طرح سے پیچھے نہیں رہے۔ یہ بات ناگزیر تھی، کیونکہ سلطنت کی تاسیس کے 100 برس بعد تک انہیں ایسے لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا تھا جن میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اس کے علاوہ زیادہ تر سلاطین کی ہندو رانیاں تھیں جو اپنے پرانے طور طریقوں کو اپنائے رہیں، جس کا خاطر خواہ اثر ان کی اولاد اور ان کے شوہروں پر بھی پڑا۔ اس طرح سے کشمیر میں سب نے ایک دوسرے پہ اثر ڈالا اور ایک دوسرے کا اثر قبول کیا۔ مسلمان رعایا کی طرح سلاطین بھی ہندوؤں کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے۔ صوفیہ عام طور پر اسلامی احکام پر کاربند رہتے تھے اور اسی کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے تھے۔ ان کا کام عوام کی اصلاح کرنا بھی تھا۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے وادی میں مسلمانوں کی اصلاح کا بڑا کام کیا، مگر ایک طبقہ نو مسلم صوفیہ کا بھی ابھرا جو تھوڑے بہت ہندو یا بدھ اثرات رکھتا تھا۔ انہیں رشی کہا جاتا تھا۔ ان میں بعض صوفیہ ایسے تھے جو تصوف سے آگے بڑھ کر رہبانیت اپنائے ہوئے تھے۔ وہ سماجی زندگی پر ترک دنیا کو ترجیح دیتے تھے اور جنگلوں اور غاروں میں عبادت کرتے رہتے تھے، شادی کے بغیر رہتے اور گوشت وغیرہ سے پرہیز کرتے تھے۔ اس طرح سے کشمیر کی تہذیب ایک ایسی تہذیب قرار پائی جس سے سچی ہندوستانی تہذیب کہہ سکتے ہیں، جہاں ہندو، مسلمان اور بدھسٹوں نے ایک دوسرے کے رہن سہن، کھان پان اور سوچ و فکر کو متاثر کیا۔ آج یہیں تک، فی الحال اجازت دیجیے، پھر جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔